اور جس طرح سے فلسطین برباد ہوا ہے اسرائیل کے ہاتھوں، آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن صرف اور صرف شہید اعظم آیت اللہ خامنئی صاحب نے ہی وہ آواز اٹھائی تھی۔ اور اس بات کا اعتراف تمام سنت جماعت کے علماء نے بھی کیا ہے، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا وہ پاکستان کے ہوں۔ اور ایک بات میں اور بھی صاف کر دینا چاہتی ہوں تمام باتوں سے قطع نظر، وہ بات یہ ہے کہ آپ چاہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن لیں، مسعود اظہری صاحب کے سن لیں، یا کسی کے بھی، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس سے شاید لوگوں کو بات کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ پردہ غیب میں ہے، ظہور فرمائیں گے، اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، ان کی ولادت ہوگی۔ مگر اس بات پر دونوں فرقے متفق ہیں، دو شیعہ سنی کیا اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان سب میں مہدی کے آنے کی خبر ہے، اور اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو ان کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی۔ اس میں کسی کو کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تمام اہل سنت کے علماء نے اعتراف کیا ہے کہ مہدی جب آئیں گے، جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہوں گے۔ اہل بیت سے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے خاندان سے ہوں گے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر کی جو نسل تھی وہ ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی بطن سے چلی ہے، تو جو آخری محمد ہیں وہ بھی اسی نسل سے ہوں گے۔ اس کا اعتراف تمام سنت جماعت کے علماء بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خراسان کی طرف سے وہ ہوگا، جو حملہ اسرائیل پہ ہوگا وہ خراسان کی طرف سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، تمام علماء ہند اور پاکستان، ہاں دنیا کے ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ اسرائیل میں دجال وہ ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ پر ہوا ہے اس کو شیعہ سنی کا رنگ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دینے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پر کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب ایک ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ امریکہ نے زبردستی یہ حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، یہ جنگ تھوپی ہے، اور اب بھلے ہی ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اس جنگ کو تب روکیں گے جب ایران سرنڈر کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایران سرنڈر کہاں کر رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم آخری گولی تک، آخری اپنا جو ہمارا فوجی ہوگا اس وقت تک ہم اس جنگ کو لڑیں گے۔ تو ٹرمپ صاحب بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ہمارے جو محترم وزیر اعظم صاحب ہیں، جو وشو گرو ہیں، ان کے علاوہ شاید ہی کوئی ٹرمپ صاحب کو سیریسلی لیتا ہوگا۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کر دے ایران تو ہم جنگ کو ختم کر دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود پریشان ہیں، حملہ انہوں نے کیا ہے، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی امریکہ کو اور اسرائیل کو بھوگنے ہوں گے۔ سچائی تو یہ ہے کہ تمام دنیا جانتی ہے کہ ساری دنیا میں برائی کی جڑ اگر کوئی ہے تو وہ خود یو ایس اے ہے۔ وہاں سے ہمیشہ دنیا کے مختلف ممالک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ان کے جو پریشس میٹیریلز ہیں ان کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جنگ بھی اسی نیت سے ہوئی ہے۔ میرا تمام لوگوں سے یہ کہنا ہے، سب سے یہ گزارش ہے
کہ برائے مہربانی اس جنگ کو شیعہ اور سنی کے چشمے سے نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ سچائی اور جھوٹ کے خلاف بیچ میں ہے۔ یہ جنگ حق اور باطل کی لڑائی ہے، اور حق اور باطل کی لڑائی میں ہمیشہ حق فتح یاب ہوتا ہے، کبھی شہید ہو کر کے اور کبھی دوسروں کو ہوتا ضرور ہے، لیکن حق ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے، اور اس لڑائی میں بھی حق فتح یاب ہوگا۔ شکریہ۔